اور پھر وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اکڑتا ہوا۔ یہ وہ جھوٹی انا ہوتی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، چاہے اندر سے دل گواہی دے رہا ہے کہ بات تو وہ صحیح ہے، لیکن دوسروں کے سامنے مانیں گے تو پھر سبکی ہوگی۔ اولا لک فاولا، خرابی اور بربادی ہے تیرے لیے، اور خرابی اور بربادی ہے تیرے لیے۔ ثم اولا لک فاولا، اور پھر خرابی اور بربادی ہے تجھ پر، اور پھر افسوس اور خرابی ہے تجھ پر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا شتر بے مہار کی طرح، پھرتا دندناتا پھرے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا حقیر سے پانی کی بوند کے جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ، پھر ایک وقت آیا اس پر کہ وہ علقہ کی شکل میں تھا، رحم مادر میں ایک جونک کی طرح چمٹا ہوا۔ فخلق فسوى، تو پیدا کیا اللہ نے اسے اور اس کے نوک پلک سنوارے۔ فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اور پھر اسی سے اللہ نے جوڑے پیدا کیے، نر بھی اور مادہ بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ اسی حقیر سے پانی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی خلاقی ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا یہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ چنانچہ یہاں پر چونکہ سوالیہ انداز ہے اس آخری آیت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کہ کہنا چاہیے اس کے جواب میں سبحانک اللہم فبلا، پروردگار تو پاک ہے، تو یقیناً اس پر قادر ہے۔ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ زمانے میں ایک وقت اس پر وہ بھی آیا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یہ سورہ قیامہ کا اختتام جہاں پر ہوا، گویا کہ وہیں سے آگے شروع ہو رہی ہے بات، کہ اس کا نام بھی زبان پر لانا کو پسند نہیں کرتا جو انسان کا نقطہ آغاز ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا انسان کو اسی نطفے سے، نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس کو جانچیں۔ یہ زندگی جو ہے اس عالم میں، اس دنیا میں جو انسان آنکھ کھولتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے جو یہ عمر دی ہے، یہ حیات، یہ آزمائش ہے۔ ایک دوبارہ ایک اور عالم میں آنکھ کھلے گی، وہ دار الجزا ہے۔ آزمائش یہاں پہ ختم ہے، امتحان یہاں پہ مکمل ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ وہاں ڈکلیئر ہوگا، اور پھر جزا جو ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ نبتلیہ، ہم نے اس کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، جانچیں، پرکھیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے بنا دیا اسے سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رہنمائی کی اسے اس کی سیدھے راستے کی طرف۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے اللہ کا، اللہ کا حق مان لے، یا ناشکری کرے، انکار کر دے۔ یہ چوائس انسان کو دیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر وہ جزا و سزا ہے۔ یعنی باقی تو انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اس کا کوئی چوائس اس کے پاس نہیں تھا۔ کس گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی ہے، اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اس پر جو ہے اپنا کوڑتا رہے کہ میں یورپ میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یا ایشیا میں کیوں پیدا ہو گیا، تو اپنے آپ کو جلاتا رہے، اختیار تو کسی کے پاس نہیں۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جس میں اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، نہیں تھا اور نہیں ہے۔ وہ چاہے کہ مجھ پر بڑھاپا نہ آئے، یہ جو ایجنگ پروسیس ہے یہ میں کہیں روک دوں، وہ نہیں رک سکتا۔ بیماریوں کا حملہ ہو، جو ایک سسٹم اللہ نے بنایا اس کے مطابق چل رہا ہے، اسے اختیار نہیں۔ اور پھر یہ کہ تم بیماریوں کا علاج کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے لاتا رہے گا کہ پھر کسی کو علاج نہیں ہے اس کا۔ ایک چوائس صرف وہاں پر تھی کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ ہاں، اب چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن کر رہو اس دنیا میں، اور چاہے ناشکری کرو۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وفادار بنو، اسی کے بندے بنو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے دعا کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرو۔
اس کے دین کو مقدم رکھو اور آخرت کو جو ہے جو اس نے بتایا ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ ناشکری یہ ہے کہ سب نظر انداز کر کے دنیا پرست بن جاؤ، دولت پرستی، نفس پرستی، شیطان کا رستہ اختیار کر لو، یہ چوائس ہے، بس اتنی سی ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اختیار تو انسان کو ہے لیکن نتائج پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو شخص اس سے ایک دوسری چوائس کو اختیار کرے گا ناشکری والی، فرمایا ان کے لیے ہم نے، ان کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ہم نے زنجیریں اور وہ طوق جو گردن میں ڈالے جائیں گے، اور دہکتی ہوئی آگ۔ اس چوائس کو ایکسرسائز کر لو، یہ تو آزادی ہے، لیکن نتائج وہ پھر ہمارے ہاتھ میں۔ ان الابرار یشربون من کاس، اور جو ہمارے وفادار ہیں، شکر گزار بندے ہیں، وہ پیئیں گے من کاس کان مزاجھا کافورا، وہ ایسے جام نوش کریں گے کہ جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ عین یشرب بها عباد اللہ، اور یہ کافور جو ہے یہ ایک چشمہ ہے جس سے پیئیں گے اللہ کے بندے، اللہ کے وفادار بندے۔ یفجرونها تفجیرا، اور وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ اگر پہاڑی علاقوں میں آپ کبھی گئے ہوں تو وہ اس کے سمجھنا آسان ہوگا کہ کوئی پہاڑی ندی ہے، چونکہ اوپر سے آتی ہے وادی میں، نیچے کو پانی آتا ہے، تو جو لوگ سائیڈ میں گھر بناتے ہیں وہ ذرا پیچھے سے ایک نالی نکال لیتے ہیں اپنے گھر کی طرف، کیونکہ جو تو ویلی میں بہتی ہے نا، ندی ہے جو بھی ہے، تو پیچھے اونچائی ہے، وہاں سے اپنے گھر کی طرف ایک نالی نکال لیتے ہیں۔ تو کچھ اسی طرح کی یہ نقشہ کشی ہے کہ اس چشمے سے اہل جنت اپنے لیے نالیاں جو ہیں وہ نکال لیں گے۔ یوفون بالنذر، اور وہ پوری، یہ وہ لوگ ہیں جو نذر کو پورا کرتے ہیں، جو منت بانے پھر اس کو نبھاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور جو ڈرتے رہے اس دن سے کہ جس کی سختی عام ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ایک طرف اللہ سے ڈرتے تھے، دوسری طرف حقوق و عباد میں بھی پورے ہیں۔ وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، دنیا کی اور مال کی محبت کے باوجود، ہر ایک کو مال عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مال میں سے کھانا کھلاتے تھے، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے توقع نہیں رکھتے، نہ مطالبہ کرتے ہیں کسی بدلے کا، صلے کا، کہ تم بھی ہمیں جواباً ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرو، اور نہ ہم شکر گزاری کے طالب ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کی جانب سے اس دن سے، ایسے دن سے کہ جو نہایت اداس ہوگا، عبوس ہوگا، اور قمطریرا بہت ترش رو، بہت سخت ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے، برائی سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور نوازا انہیں تازگی سے اور خوشبختی سے، سرور سے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ نے بدلہ دیا، عطا فرمایا انہیں ان کے صبر اور ثابت قدمی کے نتیجے عوض میں جنَّةً وَحَرِيرًا، باغات اور جو ریشمی لباس ہوگا انہیں وہ عطا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ان جنتوں میں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر تختوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہیں دیکھیں گے وہاں پر دھوپ اور نہ وہ سردی کے جو تکلیف پہنچانے والی ہو، کوئی موسم بہت معتدل خوشگوار رہے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر جنت کے سائے، درختوں کے سائے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے جو گچھے ہیں، خوشے ہیں پھلوں کے، وہ لٹکا دیے جائیں گے، قریب کر دیے جائیں گے کہ ان کی دسترس میں ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور گردش میں ہوں گے ان پر ایسے پیالے یا ایسے برتن جو چاندی کے ہوں گے، اور وہ آب خورے کے جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضة، اور وہ شیشہ جو ہے وہ چاندی کا ہوگا، وہ عام شیشہ نہیں ہے۔ قدروها تقدیرا، اور انہیں بھرا ہوگا بہت اندازے سے بھرنے والوں میں۔
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا